بجائے اس کے کہ ہم اس رات کو قریانی اور قریانی کے اندر گزارے، فحاشی کے اندر گزارے، گناہوں کے اندر گزارے۔ اگر ہم گناہوں کے اندر اس رات کو گزاریں گے تو ثواب ہمیں نہیں ملے گا، بلکہ ہم گناہوں کے اندر لت پت ہو جائیں گے، ہمیں گناہ ملے گا۔ اور گناہ کے کرتے ہوئے جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو اس گناہ کا نتیجہ یہ ہوگا ہمیں سزا ملے گی۔ دوسری طرف اگر ہم اس رات کو طلب کرتے ہوئے اس رات کے اندر ہم عبادت کریں، نماز پڑھیں، ذکر و اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور اس کے بعد ہم سو جائیں اور فجر کی نماز ہم جماعت کے ساتھ ادا کریں، تو پھر اس کے مقابلے میں ہمیں لیلۃ القدر جیسے ثواب ملے گا، اور وہ ثواب بھی 1000 مہینوں سے زیادہ ہوگا۔ اس لیے اللہ نے قرآن کریم کے اندر اس رات کا ذکر کیا ہے، فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس رات کے اندر نازل کیا، اور وہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور آپ کو کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کی رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر کسے کہا جاتا ہے؟ لیلۃ القدر میں کیا ہوتا ہے؟ آگے اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر فرمایا 1000 مہینوں سے زیادہ ہے، استقامت رکھنے والی رات ہے۔ اگر کسی کو یہ رات مل جائے، نصیب ہو جائے، تو 1000 مہینوں سے زیادہ اس کو ثواب ملے گا۔ کتنی فضیلتوں والی رات! اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے کہ مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو، طلب کرو کیا طلب کرتے ہو، جو مانگو گے آپ کو عطا کیا جائے گا۔ ایسی عظیم رات، اور پھر اس کے اندر عبادت، اور عبادت کا جو ثواب 1000 مہینے سے زیادہ، اور وہ بھی اس شخص کو جس کو یہ رات نہ ملی، اور جس کو یہ رات مل گئی تو فرمایا اس کے قسمت ہی بدل جاتی ہے، اللہ پاک جہنم کو اس کو حرام کر دیتے ہیں اور جنت اس کے لیے واجب کر دیتے ہیں۔ ایسی برکتوں والی رات ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی نے اس رات کے بارے میں فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، ہر بندہ اس رات کے علاوہ جاگتا ہے، کوئی پیسہ کمانے کے لیے جاگ رہے، کوئی ٹائم پاس کرنے کے لیے گیم کھیلتے ہوئے رات کو گزار رہے، اور فرمایا کوئی شخص اس رات کو تلاش کرنے کے لیے رات کو عبادت کرتا ہے، اور جو عبادت کرتا ہے اس رات کے اندر اور وہ مسلمان ہوتا ہے، حالانکہ ایمان بھی ہوتا ہے، اور اس کی طلب یہ ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس رات کے اندر عبادت کرنے سے مجھے ثواب عطا فرمائیں گے، تو فرمایا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ پاک اس کے اگلے پچھلے چھوٹے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور آئندہ اس کو نیکیوں کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اور انسان آئندہ کے لیے نیکیاں کرنے میں تیار ہو جاتا ہے۔ ایسی عظیم اور برکتوں والی رات، اور پھر رمضان کا آخری عشرہ، اور وہ بھی پاک آتے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری عشرے میں سنت نبوی، اعتکاف، کتنی چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، اور ان میں سے ہم اگر صحیح طریقے سے دیکھیں تو ایک چیز پہ بھی عمل نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں، ان کے لیے ہوتی ہے ہم نہیں پوری کریں گے۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں، ان کے لیے ہوتی ہے ہمارے پاس یار دوست ہیں کہ ہم رات کو شب میں گزاریں گے، اور بہت کم لوگ، قلیل لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھتے
اور جن کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم اللہ کا کلام پڑھیں گے زیادہ سے زیادہ، رات کو نوافل پڑھیں گے، عبادت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں، اتنا ثواب عطا فرماتے ہیں کہ اس کی سوچ سے بالاتر ہو جاتا ہے۔ صرف اعتکاف کا ثواب یہ ہے کہ اس انسان اور جہنم کے درمیان اللہ پاک 7 رحمتوں کا فاصلہ کرتا ہے، یعنی